آج کا جو میرا موضوع ہے نا جی، وہ ہے میں، حجامہ اور آپ۔ میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ مجھے ان لوگوں نے پکڑ کے، اس میں بالخصوص حکیم منصور العزیز صاحب اور حکیم احمد سلیمی صاحب ہیں کہ جنہوں نے مجھے حجامہ ونگ کا چیئرمین بنا دیا۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، اور پہلے کچھ زندگی میں نکمہ طالب علم تھا، لیکن اب کچھ بہتر طالب علم بن گیا ہوں، کیونکہ مجھے طالب علمی کے دور سے منصور العزیز صاحب جیسے اساتذہ جو میسر آئے، تو اس وجہ سے میں ایک اچھا طالب علم بن گیا۔ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج میرے استاد محترم بھی یہاں موجود ہیں اور میں ان کی موجودگی میں یہ گستاخی کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سنا دی تھی، آگے چلتے ہیں جی۔ حجامہ کی طرف دیکھیے کہ میں نے یہ لغت سے جو یہ لفظ سیم کاپی پیسٹ کیا ہے، حجم المریض و حجمن۔ حجامے کے بارے میں بہت غلط فہمیاں موجود ہیں۔ اس ڈکشنری سے یہ غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ پچھنے لگانا یعنی سنگی کے ذریعے خراب خون چوسنا۔ یہ خراب خون کو ذہن میں رکھیے گا، میری ساری گفتگو اسی پر ہوگی آگے۔ آپ سب لوگوں کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے کہ فنی استعداد کے لیے ہم پاکستان طبی کانفرنس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے فنی استعداد کے لیے یہ فورم آج ہمیں میسر کروایا اور حجامہ ونگ بنایا، اور حجامہ ونگ کے ذریعے حجامہ سے تعارف اور اس کی طرف رغبت دلائی۔ یہ اس کا سارا جو سہرا ہے حکیم احمد سلیمی صاحب کے سر اور منصور العزیز صاحب کے سر جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اپنی ذات کی حفاظت کرنا، یعنی جو حاجم ہے جس نے حجامہ کرنا ہے، اگر وہ اپنی ذات کی حفاظت نہیں کرتا تو میرا خیال سے کہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہ۔ تو اس لیے اپنی ذات کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ محجوم کی حفاظت کی جائے، جس کا حجامہ کیا جائے اگر اس کی حفاظت آپ کے مطمع نظر نہیں ہوگی تو یہ بعید نہیں ہے کہ وہ آپ سے ایک مرض کی شفا کے لیے آئے اور 2-4 اور مرض لے کے چلا جائے۔ یہ تو بہت بڑی خسارے کی بات ہوگی۔ اور آخری جو مقصد، جو اولی اور آخری مقصد یہی ہوتا ہے کہ حصول شفا، یعنی اس مریض کو شفا حاصل ہو۔ یہ مریض کی اس کے بارے میں تھوڑی سی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں جی کہ اصل جو بنیادی چیز ہے نا اس کام میں، یہ چونکہ عمل ہے، اس میں بنیادی چیز جو آپ کو سلائیڈ میں کیا نظر آ رہی ہے، صفائی ستھرائی، یعنی کیا لفظ ہے، حفظان صحت۔ حفظان صحت کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج کل کے دور کا کوئی موضوع ہے، آج کل کے دور کی کوئی علم ہے۔ آپ ذہن نشین رکھیے کہ حفظان صحت جو ہے یہ ہمارے دین کا موضوع ہے۔ ہمارے دین نے حفظان صحت کے جو قوانین وضع کیے ہیں وہ آج کل کی سائنس اس کی گرد بھی نہیں پا سکتی۔ بڑا بھاری جملہ بول دیا میں نے، آپ لوگوں نے غور کیا؟ آپ لوگ یہاں پہ سائنس کے علماء بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن سائنس اس کی گرد بھی نہیں پا سکتی حفظان صحت کے معاملے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 1400 سال پہلے کہ جس برتن میں مائکرو کریک ڈیولپ ہو جائے، ٹوٹ جائے، اس میں پانی اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ آج بیکٹیریا کے اوپر جب مائکروسکوپ اور دیگر چیزیں، سائنسی چیزیں ایجاد ہو گئی تو تب جا کے سائنس وہاں پہنچی ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آگے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے جسمانی حفظان صحت، کوئی ایسا دوسرا مذہب نہیں ہے اسلام کے علاوہ، اسلام سے مراد میرا سارا سلسلہ الہی جو ادیان کا ہے کہ ناخن کاٹنا ہفتے میں ایک دفعہ، 10 دن میں ایک دفعہ، غیر ضروری بالوں کی صفائی، یہ حفظان صحت میں آتا ہے جسمانی میں۔ دوسرے مذاہب جو ہے نا اس طرف توجہ نہیں دلاتے۔ آگے دیکھیے تو جو روحانی حفظان صحت ہے اس کے بارے میں تو سائنس خاموش ہے۔ جب آپ جسمانی طور پہ اپنے آپ کی صفائی ستھرائی رکھیں گے، ماحول کی صفائی ستھرائی رکھیں گے، تو آپ کی اندرونی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر
بغض، کینہ، نفرت، یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک حاجم کے اندر، حجامہ کرنے والا حاجم، ایک حاجم کے اندر اگر اندرونی حفظان صحت والا معاملہ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ اس کے اپنا جسم جو ہے وہ نیگیٹو چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے، اس کی اپنی کیمسٹری بدل جائے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے حفظان صحت کے معاملے جو ہے وہ روحانی طور پہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ حصول شفا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس کی اصل کنجی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم فنی قواعد کی طرف جو ہے وہ بڑھیں، ہم اپنی اساس کو پہچانیں اور اپنے دین، اپنے طب کے جو علم ہے اس کی طرف لوٹیں۔ عملی حجامے کے سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلی چیز ہے تشخیص مرض۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ حجامہ جو ہے وہ مریض کی فرمائش پہ کر دیتے ہیں کہ میرے حکیم صاحب مجھے یہاں پہ درد ہے تو حکیم صاحب نے وہی حجامہ کر دیا۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آگے جا کے اس کا مزید وضاحت سے ذکر کروں گا کہ تشخیص کرنی بنیادی ضرورت ہے حجامہ کے لیے۔ اس کے بعد یہ کہ تعین حجامہ، جائے حجامہ کا تعین آپ کر ہی نہیں سکتے اگر تشخیص نہیں کی ہوئی۔ پہلے تشخیص کریں گے، اس کے بعد آپ جو ہے نا جائے حجامہ کا تعین کریں گے۔ پھر یہ کہ وقوع نزج، مقامی طور پہ جب آپ نیگیٹو پریشر، منفی دباؤ دے کے جب آپ کپ کے اندر کچھ دیر انتظار کرتے ہیں کہ جو مادے ہیں وہ البستہ جو اوپر والی تہ جسے ایپیڈرمس کہتے ہیں، اس کے اندر وہ مادے اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہاں سے ہم ایویکویٹ کر سکیں، باہر نکال سکیں، تو اس کے لیے وقوع نزج مقامی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہاں پہ وقوع نزج نہیں ہوتا تو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ حجامہ کی مبادیات میں سے ایک چیز۔ پھر یہ کہ تعین کس میں شرط کہ آپ نے جو شرط لگانی ہے، جو آپ نے سکریچ لگانے ہیں، وہ کس قسم کے ہوں گے۔ اس کی اقسام سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو پھر آپ حجامے سے واقف نہیں ہیں۔ اسی طرح مزاجی تشخیص کے اندر جو ہماری بنیادی چیز ہے کہ جو انسان کی جو کیفیات ہیں، یہ برودت، یہ بوست اور حرارت اور رطوبت جو ہے نا، اس سے آپ نبض کے ذریعے تشخیص کے اس منزل تک پہنچیں گے کہ جو آپ کو حجامہ کرانے کے لیے رہنمائی مہیا کرے گی۔ اس کے لیے طب نے درجنوں اقسام نبض کی بیان کی ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف وہ ذکر کروں گا جو حجامہ سے بالخصوص ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں سے کیا چیز ہے کہ نبض لین، یہ غلبہ رطوبت کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ ایک اچھے اس حد تک تو حاجم کو نباز ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم یہ 4 میں نے لکھی ہوئی ہیں، میں نے درجنوں کی طرف نہیں گیا، صرف ان 4 کو بنیادی طور پہ وہ سمجھ لے کہ نبض صلب جو ہے نا وہ غلبہ یبوست کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، تو اس کو وہ نبض سے اندازہ لگائے کہ یہ مریض جو ہے یہ یبوست زدہ ہے یا رطوبت۔ نبض بدی جو ہے وہ غلبہ برودت کی طرف نشاندہی کرتی ہے اور نبض سری جو ہے وہ حرارت کی طرف کرتی ہے۔ اس طرح یہ کہ حجامہ کے تعین سے پہلے ایک اچھے حاجم کو ایک کھوج لگانی ہے کہ وہ سبب مرض کو دیکھے، اس کے بعد اس کی اندرونی اور جو بیرونی کیفیات ہیں، بیرونی علامات ہیں، اس کا جائزہ لے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اندرونی حالات کے بارے میں نبض کے ذریعے اور اپنی طب، اپنی علم کے ذریعے کھوج لگائے کہ اس کے مرض جو ہے وہ کس حد تک، اس کی کون سی سٹیج ہے اور کس جگہ پہ میں نے کیسے حجامہ کرنا ہے۔ پھر جائے حجامہ کا تعین ہو سکتا ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جائے حجامہ کے تعین میں ایک مثال یہ ہے کہ یہ جو اسپائنل کورڈ جسے ہم ہماری طب میں عمود الفقری کہتے ہیں، عمود الفقری کے اندر وہی بندہ، وہی حاجم آگے بڑھ سکے گا کہ جسے تشریح پر عبور ہے، جو اناٹومی جانتا ہے۔ جسے تشریح کا نہیں پتہ وہ کیسے یہ اندازہ لگائے گا کہ فقرات عنقیہ اور فقرات صدریہ میں جو اس کا اتصالی مقام، جو اس کا سنگم ہے، وہاں سے جو مسلس نکلتے ہیں
وہاں پہ حجامہ کیسے کیا جائے گا. جو اناٹومی نہیں جانتا وہ کیسے اس مقام تک پہنچے گا. اس لیے جائے حجامہ کے تعین کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حاجم جو ہے وہ اسے تشریح پر عبور ہونا چاہیے. یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو ڈاٹ میرا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسے آپ کو مریض ملے گی کہ جو کمر ہے، یہ کمر کے اندر جو اسپائنل کارڈ والی یہ عمود فقری کی جو جگہ ہے یہ دبی ہوئی ہے اور سائڈوں سے مسلس اوپر کی طرف آئے ہوئے ہیں. ایسے مریض کو حجامہ کرنے کے لیے ایک اچھے حاجم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ کب کس نوعیت لگاؤں گا، کیسے کروں گا. ایک مریض اسے ایسا ملے گا کہ جس کے یہ عمود الفقری جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس لیے جب تک ایک طبیعت کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوگی کہ اس کی گہرائی تک پہنچے وہ کبھی بھی کامیاب تھراپسٹ نہیں بن سکے گا. کامیاب عمل استفراغ کے لیے بھی ضروری ہے کہ بندے حاجم کے اندر ہمدردی کا رویہ ہونا چاہیے. اگر ہمدردی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا نظام، سارا سسٹم چل ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہمدردی نہیں ہے، اگر آپ کسی کے اوپر جبراً حجامہ کر رہے ہیں، یہ سخت رویہ اپنا رہے ہیں، تو آپ ذہن نشین رکھیے کہ قوت مدبرہ بدن کبھی ساتھ نہیں دے گی. قوت مدبرہ بدن انسان کی وہ قوت ہے کہ جسے دوستی کی ضرورت ہے، جسے پیار اور محبت کی ضرورت ہے. یہ کبھی بھی پریشانی کے عالم میں آپ انسانی جسم کا ساتھ نہیں دیا کرتی. اس لیے ماحول اور حاجم کا رویہ اتنا دوستانہ اور اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ وہ اس عمل میں صحیح نتائج تک پہنچ سکیں. مقامی نسخ کا وہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ وہ بنیادی چیزیں کہ یہ کون بھی سطح ہوگا. ایک مثال آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ مقامی نسخ میں یہ آپ کو سلائڈ میں 3 جو ہے نا وہ شیڈ نظر آ رہے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے نا وہ نزج صحیح ہے، جو جسے ہم نزج حسن کہتے ہیں. اس کی مثال یہ رکھی گئی ہے کہ جیسے ہی اس سے فراغت ہوئی، یہ پہلی ابتدائی سٹیج ہے، ابھی یہاں سے حجامہ یہ اس کی اوزن نہیں شروع ہوئی جو ہم نے نیگیٹو پریشر دے کے کرنے ہیں. ہلکے اسکریچ لگانے کے فوراً بعد اوزن شروع ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاجم نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پہ مقامی نزج ہو چکا ہے اور یہ اوزن بتا رہی ہے کہ اب یہاں پہ حجامہ کیا جائے. یا دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اگر نہیں اوزن ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو لگائے ہیں نشتر سے جو کھروچ لگائے ہیں وہ بڑے خفیف لگائے ہیں، وہ عمیق نہیں لگائے، اس کی قسم اس نے دوسری لگانی چاہیے تھی. اس کے بعد یہ کہ اس کا انتخاب کرنا، آج کل چونکہ سرجیکل بلیڈ آپ کو بڑے اشکال میں اویلیبل ہیں، اس کا انتخاب کرنا بڑا ضروری ہے کہ حجامہ کے لیے کون سا کیا جائے. میں اس کا اور آپ خاص طور پہ ہم اطباء برادری کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہوئے، بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہوئے یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ آج ہم سرجیکل بلیڈ جو استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے ہی ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، ہمارے ہی اسلاف کی ڈیزائن کی. میں اس کا ثبوت بھی آپ کو دیتا ہوں. یہ وہ کپ ہے، یہ وہ شکل ہے کپ کی کہ جو میں نے پچھلے آپ کو سلائڈ دکھائی کہ جس میں عمود الفقری جو ہے وہ گہرائی کی طرف ہے، وہاں پہ یہ والا کپ استعمال ہوگا. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 15 نمبر بلیڈ. 15 نمبر بلیڈ جو ہے نا یہ بھی ہے، یہ اس کی جو نشان بنا ہوا ہے آگے سے، اس کا جو پیٹ ہے، اس کا جو کونا ہے، یہ الگ الگ سکریچز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بہت لمبا ایک موضوع ہے، میں صرف آپ کو ایک تعارف کروا رہا ہوں. یہ ابو القاسم زہراوی کے ڈیزائن کردہ وہ سرجیکل ڈیزائن ہے جو آج بھی سرجری میں استعمال ہو رہے ہیں. آج بھی پیچھے میں نے بلیڈ دکھائے جو کروڈ ہیں وہ بھی اسی لیے اس میں موجود ہیں. یہ والا نیچے والا جو ابو القاسم زہراوی کا ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہ والا جو بلیڈ ہے یہاں سے نا ڈاٹ اس کا کام نہیں کر رہا کہ اس کو صحیح نشاندہی کر سکے. یہ رائٹ والا جو فرسٹ ہے یہی وہ 15 نمبر بلیڈ ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا. تو آج ہم یہ جو کر رہے ہیں استعمال، کم از کم التصریف کے مصنف ابو القاسم زہراوی کے لیے ایک دفعہ تالیاں بجائیں. اور اللہ تعالیٰ
ہمارے اکابرین کو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں شامل کرے۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، یہ آپ دیکھیے، پھر آگے بات میں چلاتا ہوں۔ جناب، یہاں پہ میں گزارش کروں کہ حجامہ ونگز سے جو منسلک جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اتنے مخلص اور اتنے اچھے ساتھی حجامہ ونگ کے اندر ہیں۔ مجھے حکیم احمد اسحاق صاحب نے کہا جی کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ بھی ہے، تو اگر آپ تیار ہوں تو یہاں پہ اسٹیج پہ حجامہ کر کے دکھا دیا جائے، تو کیا آپ ایسا کر سکیں گے؟ تو میں نے اب دیکھی کہ کتنی وہ اس بات کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنی ہمدردی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ تو آپ کو ہر چیز دکھا دی جائے، دے دی جائے۔ کبھی اس سے پہلے حکماء پہ یہ تہمت لگا کرتی تھی کہ یہ سینوں میں راز لے کے جاتے ہیں، حالانکہ یہ تہمت ہے، چند ایک لوگوں نے کی ہوگی، اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو ایسے لوگ کہتے ہیں تو وہ میں
جو انسائکلوپیڈیا نا وہ ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیے گا، یہ بھی اطباء نے لکھے ہوئے ہیں، کوئی سینے میں چیزیں چھوڑ کے نہیں گئے، اتنے بڑے سینے نہیں تھے ان کے کہ سارا علم سینوں میں لے آتے، کچھ چند اطباء نے اپنے راز لے گئے ہوں گے اپنے ساتھ۔ تو یہ کتنی بڑی اخلاص کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا جی کہ میں اسٹیج پہ کر سکتا ہوں حجامہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں بنیادی طور پہ ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ ہائیجینیکل کنڈیشن جو ہے نا وہ جب نہیں ہوگی، کیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوں یہاں پہ اس میں سے ہوا کے اندر سے کوئی ایسی چیزیں نکل کے دوسرے تک پہنچ جائیں، کسی کو اذیت اور نقصان دینا تو مقصد نہیں ہے نا۔ تو اس لیے میں نے کہا جی کہ میں وہاں پہ ایک ویڈیو، یہ میرے ہی مطلب کی ویڈیو ہے، میں ہی حجامہ کر رہا تھا، اسی میں سے تصویریں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہیں، تو میں نے کہا جی میں ویڈیو دکھا دوں گا۔ وہ بڑے خوش ہو کہنے لگی بہت اچھا، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو میں حکیم اسحاق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اگر وہ نہ کہتے تو شاید میں یہ اپنی پریزنٹیشن میں یہ ویڈیو شامل نہ کرتا۔ اچھا اب ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں جی۔ اچھا ایک چیز میں گزارش کروں گا کہ میرا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو میں گفتگو کرتا ہوں اس میں کوئی تشنگی نہ رہ جائے۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال اس سے متعلقہ ہو تو وہ ذہن میں رکھیے گا، میں آخر میں آپ سے سوال لوں گا انشاءاللہ۔ اچھا تو یہ کہ حجامہ میں ابھی تک تو ہم نے حجامہ کے متعلق ہی آپ سے گفتگو کی، اب میں اس کی تصویر کا دوسرا رخ لیتا ہوں، اس کی غلطیاں جو عمومی ہوتی ہیں اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی جو بڑے بڑے ممتاز اور جید جو حکماء ہیں وہی کرتے ہیں کہ فقر الدم میں حجامہ نہیں کرتے۔ ایچ بی لو گیا جو نا وہ حجامہ نہیں جی، اس میں تو پہلے ہی اس کا جو ایچ بی لو ہے پہلے ہی وہ فقر الدم کا شکار ہے تو اس کو حجامہ کیا جائے۔ تو میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ ان کے جسم سے خون نکال رہے ہیں؟ میں اپنی پہلی سلائڈ کی پہلی بات کی طرف پہنچوں گا کہ خراب خون چوسنے کو حجامہ کہتے ہیں۔ اگر فقر الدم میں آپ سارے خون نکالیں گے تو واقعی آپ ظالم ہوں گے، پھر تو آپ اس کا ایچ بی بھی ڈاؤن کریں گے بلکہ اس کے موت کے سپرد کریں گے۔ تو فقر الدم میں حجامہ ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ امراض نسواں میں یہ جی کہ کثرت تمس میں یا قلت تمس میں، کثرت تمس میں جی کہ پہلے ہی بہت زیادہ ایکسیس بلیڈنگ ہو رہی ہے تو حجامہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قلت تمس میں جی کہ دیکھیے یہ تو پہلے ہی بیچاری وہ اس مرض کا شکار ہے، تو یہ ساری خون سے ریلیٹڈ ہیں، سارے خون سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ردی خون سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ ردی خون سے ہو تو پھر حجامہ کرے گا جو سمجھے گا اس کو۔ پھر اسی طرح معجوم کی عمر، اس کے بارے میں بڑے سوالات بھی ہوتے ہیں اور بڑے عجیب لوگ میں نے پڑھنے کو بھی چیزیں ملتی ہیں کہ جی 6 سال سے کم عمر میں حجامہ نہیں ہونا چاہیے، 80 سال سے عمر سے زیادہ حجامہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں بالکل غلط ہیں، کہیں ایسا قانون نہیں ہے کہ صرف معجوم کی جو جلد ہے وہ تحمل کرتی ہے اگر اس پروسیس کا، اس طریقہ کار کا، کوئی بھی عمر ہو تو وہ حجامہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کہ حجامے پر اکتفا کرتے ہیں بعض لوگ، آج کل کہتے ہیں کہ صرف حجامہ۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے جو چیف آرگنائزرز ہیں انہوں نے جو اپنا ایک واقعہ بتایا کہ اس میں حجامہ کے ساتھ ساتھ ادویات کا استعمال بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی بات ہے اس سے یہ منافی ہرگز نہیں ہے۔ حجامہ میں آپ حجامہ بھی کریں، علاج بھی کریں، غذا کے بارے میں بتاؤں، اس کا آگے بھی ذکر کروں گا۔ یہ دیکھیے کہ یہ پورا ایک پیکج ہے، حجامہ ایک نہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے کہ علاج بالغذا کے بارے میں بھی آپ اس کو بتائیں کہ یہ آپ ادویہ یہ غذائیں کھائیں گے تو آپ جو حجامہ ہو چکا ہے اس سے مرض کے اس جو ہے نا علاج میں سہولت ملے گی اور آپ کے جسم کو توانائی میسر آئے گی۔ اسی طرح علاج بالتدبیر کہ اس نے کیا کیسے ماحول میں رہنا ہے، کیسے نہانا ہے، کیا کچھ کرنا، جو بھی اس کے تدبیری معاملات ہیں وہ آپ بتائیں گے اس کو، اور اس کے بعد علاج میں دوا بھی اس کو بتائیں گے۔ ایک ہی چیز پر اتفاق کرنا درست نہیں، غلطی ہے۔ اس طرح یہ 5ویں غلطی اس میں ذکر ہے کہ یہ متعدی امراض اس میں عدم احتیاط کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ڈائریکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، حفظان صحت کے بارے میں وہ بھی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ان کا کنسرن بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں ان سے پہلے بھی دفعہ گزارش کی تھی، آج پھر دہراؤں گا، اگر ہم اپنی اساس پہ کھڑے ہوں
تو آپ آج کل کی سائنس کو پیچھے پائیں گے، سائنس کو پیچھے پائیں گے، ہم ان سے آگے ہیں، لیکن اپنی اساس سے جڑنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ چیز ذہن نشین رہے کہ جو ہم عام طور پہ عدم احتیاط جو کرتے ہیں اس سے حاجم بھی اور محجوم دونوں ہی جو ہے نا وہ کھائی میں گریں گے۔ وہ تو اس لیے کھائی میں گرے گا کہ اس کا علاج صحیح نہیں ہوئے گا، لیکن جو اگر محجوم جو ہے، اگر حاجم جو ہے وہ محجوم کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی گیا۔ اس لیے جو وائرسز کی دنیا میں آج کل ہم سروائیو کر رہے ہیں، کہ وائرسز تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی بھی ہیں، لیکن آج ہمیں معلومات زیادہ مل رہی ہیں، تو اس لیے اور ہمارا امیون سسٹم بھی ویسا ہو چکا ہے جیسے ہمارے دوسرے امراض ہیں۔ حفظان صحت شروع سے لے کے میں بار بار اسی چیز کی توجہ آپ کی دلا رہا ہوں کہ حفظان صحت سے بڑھ کے اور کوئی طاقت نہیں ہے اس سسٹم کے اندر، کوئی اور ضروری چیز نہیں ہے۔ تو حفظان صحت پر خصوصی توجہ دینی ضروری ہے، اشیاء مستعملہ جو ہیں ان کو تلف کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ کہ کم از کم آپ جو ہے وہ سبب نہ بنے کسی مرض کے پھیلنے کا۔ اسی طرح جراثیم کچھ جو ہمارے یہاں بخور، لبان، ہربل، حدید وغیرہ اور دیگر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اپنے حجامہ سینٹر کو اس سے فیومیگیشن سے اسے آپ صاف کرتے رہیں۔ جس طرح سورائسس کے پیشنٹ کا ذکر بھی کیا جا رہا تھا، ایسے پیشنٹ کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی تمام چیزوں کو تلف کرنا، پھر ماحول کو صاف کرنا اگلے پیشنٹ کے آنے سے پہلے کرنا، یہ نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجیے کہ چند ایک میں آپ کے سامنے مثالیں دیتا ہوں۔ قصبہ عام طور پہ کئی جو غیر طبیب حاجم اس مریض کا فوری حجامہ کرے گا بغیر کسی احتیاط کے، اور 1-1.5 ہفتے بعد ہو سکتا ہے کہ اسی مرض میں خود بھی مبتلا ہو جائے۔ اس لیے یہ زدری ہے، یہ بھی اسی طرح وہ متعدد امراض میں سے ہے، اسی طرح جزام ہے۔ تو ایسی صورتوں میں جو حاجم ہے اسے طبیب ہونا ضروری ہے، اسے باعمل طبیب ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جہاں حجامہ کا جو غلط انتخاب ہے، یہ بہت بڑی غلطیوں میں سے غلطی ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں جی کہ یہ 55 نمبر پہ یہ فلاں مرض کے لیے کیا جائے، 59 پہ یہ کیا جائے، نمبر بھی یاد کرتے ہیں، اور نمبروں کے بعد وہ جگر کا مقام مرض جگر کا ہے اور پیڑیوں پہ حجامہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری طبوں نے کام کیا اس پہ، چائنیز جو سسٹم آف میڈیسن اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ جب سمجھتے ہیں کہ حجامہ ان کا سسٹم ہے تو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جب واپس اپنی طرف لوٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، ہمیں اپنی طب کے اصولوں کے مطابق حجامہ کرنا ہے۔ تو پھر آپ یقین کیجئے کہ مارکیٹ میں جتنی بھی کتب موجود ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ اس میں سے الا ماشاء اللہ، کیونکہ اب میں نے بھی لکھ دیا تو اس لیے میں اسے نکالنا چاہوں گا، تمام کی تمام کتب جو ہے نا وہ مس گائیڈ کرتی ہیں، بے شک وہ کسی بڑے ہی جید عالم نے لکھی ہے۔ ابھی دیکھیے کہ کتنی ڈیٹیلز میں یہ حجامہ پوائنٹ ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ریفسالوجی میں جس طرح یہ اتنے پوائنٹ آپ آتے ہیں نا جی، یہ پوائنٹ جتنے بھی ہیں یہ ساری ایک سٹوری ہے، ممکن ہے سسٹم چلتا بھی ہو لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب ایک اور غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ کپنگ کرتے ہیں۔ کپنگ کبھی بھی حجامہ کے لیے لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، ذہن نشین رکھیے۔ میں آگے اس کے بارے میں بتاتا پھروں کہ حجامہ اور کپنگ اتنا ہی فرق ہے جس طرح دن اور رات میں فرق ہے، اس کی مثالیں بھی آپ کو میں دیتا ہوں۔ اس کے لیے ڈرائی کپنگ، ویسے تو کپنگ سے کوئی 33 یا 34 ٹائپ آف کپنگز موجود ہیں، اگر آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں۔ موگزا کپنگ ہے، نیڈل کپنگ ہے، مومنٹری کپنگ ہے، مساج کپنگ ہے، فائر کپنگ ہے، بہت ساری کپنگ، ہربل کپنگ ہے، لیکن وہ کپنگ ہے ساری، حجامہ اور چیز ہے ڈرائی کپنگ ہے۔ لیکن ایک بڑی جو پریشان کن صورتحال ہے نا جی، وہ ہے طریقہ کار۔ ویٹ کپنگ یا بلڈ کپنگ، جس سے بلڈ لیٹنگ ہوتی ہے، یہ چونکہ بالکل مماثل ہے حجامہ سے، اس میں نہ نزج کا تصور ہے، نہ قوت مدبرہ بدن کا تصور ہے، نہ مرض سے ریلیٹڈ جو رسپانسبل آرگن ہے اس کی طرف جانے کا کوئی تصور ہے، یعنی جائے حجامہ کا انتخاب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو پھر یہ حجامہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف خون نکالنے کا عمل ہے۔ 5, 10, 15% اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو کان شفاء من کل داء والی بات ہے وہ نہیں ہے۔
اگر آپ یہ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ اس حدیث کی جو عظمت ہے اس کے منافی کام وہ مدد کرے گا. اس لیے حجامہ جو ہے وہ کپنگ ہرگز نہیں ہے. اب موجودہ جو طریقہ کار ہے اس میں بڑی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے کہ کپس جو ڈیجیٹل کپ بھی آپ کے پاس ملتے ہیں, الیکٹرانک بھی یہ چارجیبل کپ موجود ہیں. یہ جو چیز آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہے. پورا یورپ یہی طریقہ اختیار کر رہا ہے, ایسے کپس لگائے جاتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سارے خون جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے اس کی دوڑنے میں جو فائن کیپلری جن میں بلڈ کے ٹاکسنز موجود ہوتے ہیں انہیں اوپر اور سرفیس کی طرف کھینچ لیتے ہیں, تو نیچے سے نسبتاً بہتر فلو ہو جاتا ہے. تو 1-2 ہفتوں کے لیے طبیعت کے اندر حساسیت آ جاتی ہے, لیکن مرض وہیں کا وہیں رہتا ہے. اس لیے یہ کپنگ, اسے ہم کپنگ کہیں گے. اور پھر دیکھیے کہ یہ بھی کپنگ ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بائیں والی جو اس میں تصویر ہے کہ آپ یہ نشان دیکھ کے کوئی بندہ اس ہال میں سے یہ کہہ سکتا ہے یہ کسی طبیب نے جائے حجامہ کا انتخاب کیا ہوگا؟ یہ تو صرف ڈیزائننگ ہے, گول دائرے بنائے ہوئے ہیں کہ جو آپ کا جو محجوم ہے نا وہ آپ کے کلینک سے جائے تو اسے پتا ہو کہ جی یہ بڑے اچھا خوبصورت سا ڈیزائن گول دائرے میں بنا دیا تھا. کہ ہمارے جو تشریح کو جانتے ہیں, جو اناٹومی کو جانتے ہیں, وہ سمجھیں گے کہ یہ کس مقام پہ یہ کیا گیا. تو اس لیے یہ ڈیزائننگ ہے. اور یہ پھر پوری باڈی کے اوپر لگا دینا, یہ سب کے سب جو ہے نا یہ اسی وجہ سے غلطیاں ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ اگر مان جائیں کہ ہم کہیں جی کہ ٹھیک ہے یہ حجامہ جو ہے نا کپنگ ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دوسرے لوگوں کے مطلب جھوٹے نوالے استعمال کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی ٹیمپرامنٹ نہیں کہا مزاج کو. مزاج ٹیمپرامنٹ تو ہو نہیں سکتا, ٹیمپرامنٹ تو ایک لفظ ہی بہت لو لیول کا ہے. مزاج ایک بڑھیا لفظ ہے, اس کے اندر ایک پوری سٹوری ہے, ایک پورا مزاج کے اندر ایک عمدہ مزاج ہے. ٹیمپرامنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے, اپنے اوریجنل لفظ کو استعمال کریں. جو حجامہ کو سمجھتا ہے وہ حجامہ ہی کو استعمال کرے. کپنگ الگ چیز ہے. کپنگ میں کیا مسائل پیدا ہوں گے اب دیکھیے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ پیدا ہو کہ یہ والے جو ریئیکشنز انہوں نے جو نوٹ کیے ہیں یہ ہمارے کھاتے میں پڑیں گے. کیونکہ ہم نے تو حجامہ کر کے سپرفیشل ایریا جو تھا, جو ہمارے جو البشرہ جو تھا وہاں سے تو ہم نے ٹاکسن نکال لیے ہوئے ہیں, سمیت ہم نے نکال لی. اب اس کے بعد یہ اندر پڑی رہے گی تو پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ یہ کپنگ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حجامہ جو نا وہ سائڈ افیکٹ, خدا کے بندوں جب کپنگ کو حجامہ کہو گے تو سائڈ افیکٹ بھی لکھو گے. اس لیے یہ میں نے نیٹ سے چیزیں لی ہوئی ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. جس طرح ہم نے اپنی طب کو آلٹرنیٹیو میڈیسن ایکسیپٹ کر لیا, یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہے. چلیے ایک اہم گزارش آپ سے یہ ہے کہ حجامے کے متعلق میں نے خود آپ سے کہا کہ حاجم کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے, ورنہ حجامہ درست نہیں ہوتا. لیکن ہمدردی کا جو لیول اس وقت ہمارے یہاں موجود ہے وہ یہ لیول ہے کہ ہم جگہ جگہ حجامہ کے لیے خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ جگہ جگہ کر رہے ہیں. بلا شبہ بہت اچھی بات ہے, قابل تحسین بات ہے اگر طبی قوانین کے مطابق ہو تو. اب دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم سرجیکل بلیڈ سے جب شیونگ بلیڈ پہ آ جاتے ہیں تو ہم کھائی میں گرتے ہیں. سرجیکل بلیڈ آپ کے پاس بڑا ہائیجینکلی ایک اسٹیرلائز بلیڈ ہے, الگ سے پیکنگ میں موجود ہے. آپ نے پیشنٹ کے سامنے کھولا, استعمال کیا, اس کو ضائع کر دیا. یہ اس کا کیا پتا. اور پھر یہ کہ یہ بلیڈ تو اس لیول کا ہے ہی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جب پھر یہ اس لیول پہ آتے ہیں تو پھر یہ سرجیکل بلیڈ سے اس بلیڈ پہ آ جاتے ہیں. پھر یہ کہ ہوم سروس یقیناً ایک جذبے کا نام ہے کہ جی حاجم کہتا ہے جی کہ میں آپ کے گھر پہ پہنچوں, مجھے کال کریں, میں گھر آ کے کر جاؤں گا. بڑا اچھا نیک جذبہ ہے, لیکن اس جذبے کے پیچھے اس سے جو نقصانات ہونے والے ہیں اس کا اسے ادراک نہیں ہے. اس لیے حجامہ فل باڈی پیکج. اب یہ مریض کی جیب کے اوپر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کے یہ 18 کپ لگ رہے ہیں, ہم آپ کو 25 کپ لگا دیتے ہیں, یہ فل باڈی پیکج ہے.
یہ اسی طرح یہ ہے کہ جیسے امریکہ کے اندر سردیوں کے موسم میں جب برف بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا تو وہاں پہ سرجری کے اوپر سیل لگتی ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہے کمرشلزم جب اتنا بڑھ جاتا ہے نا جو سرجری کے اوپر سیل لگتی ہے, بائی پاس ہارٹ کے اوپر سرجری کے لیے بھی جو چارج ریگولر کرتے ہیں اس سے کم کر رہے ہوتے ہیں کہ برف کے دنوں میں کوئی آتا نہیں ہے, کسٹمر ہی نہیں آتا. تو ہم لوگ تو وہ نہیں ہیں, ہم تو امریکی نہ بنیں, ہم تو گورے نہ بنیں کہ اس طب کو ایسی طرح رسوا کر دیں کہ حجامہ فل پیکج, فل باڈی پیکج, جس چیز کی ضرورت ہے وہ لگائیں ورنہ یہ نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ فری حجامہ کیمپ, بہت اچھی بات ہے, یقیناً ایسا کریں, لیکن انوائرمنٹ وہی ہونی چاہیے, انسٹرومنٹ وہی ہونے چاہیے. ایک چھوٹی سی بات, اگر حاجم ایک سب سٹینڈرڈ ٹیشو استعمال کرتا ہے صرف صاف کرنے کے لیے, اس کے استعمال سے مریض کو گھنٹوں جلن ہوتی رہتی ہے. اس نے جو ٹیشو استعمال کیا اس کی بائنڈنگ کے لیے جو کیمیکل جو بائنڈرز یوز کیے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ ٹیشو کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے, وہ اس سے حجامہ کے جائے حجامہ کے اوپر کئی گھنٹوں تک جلن ہوتی رہتی ہے. صرف ایک غلطی کی کہ سستا والا ایک ٹیشو استعمال کر لیا. اس لیے کوالٹی کی چیزیں استعمال کریں گے تو آپ یقیناً اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدے کا باعث بنیں گے.